الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ حیات الصحابہ کے سیشن میں سے ایمان کی مجلسوں کے بیان میں سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی صحابی رضی اللہ عنہ سے ملتے تو اس سے کہتے آؤ تھوڑی دیر اپنے رب پر ایمان کو تازہ کریں، اپنے رب پر ایمان کو تازہ کریں۔ ایک دن انہوں نے یہ بات ایک آدمی سے کہی تو اسے غصہ آ گیا، یعنی ایک اور صحابی سے کہی تو اسے غصہ آ گیا اور اس نے جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ نے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو نہیں دیکھا کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایمان کو چھوڑ کر ایک گھڑی کا ایمان اختیار کر رہے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ ابن رواحہ پر رحمت فرمائے، یہ ان مجلسوں کو پسند کرتے ہیں جن پر فرشتے فخر کرتے ہیں۔ یہ احمد کی حدیث ہے۔ حضرت عطاء بن یسار رحمہ اللہ نے کہتے ہیں کہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے ایک اپنے ساتھی سے کہا، آؤ ایک گھڑی اپنا ایمان تازہ کر لیں۔ اس نے کہا، کیا ہم پہلے سے مومن نہیں ہیں؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، لیکن ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو اس سے ہمارا ایمان بڑھ جائے گا۔ حضرت شرح بن عبداللہ رحمہ اللہ نے کہتے ہیں کہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ اپنے کسی ساتھی کا ہاتھ پکڑ کر کہتے، آؤ ہمارے ساتھ کچھ دیر رہو تاکہ اپنا ایمان تازہ کر لیں اور ذکر کی مجلس میں اللہ کی صفات کا آپس میں ذکر کرنے بیٹھ جائیں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، آؤ ہم کچھ دیر اپنا ایمان تازہ کریں، کیونکہ دل اس ہانڈی سے بھی جلدی پلٹ جاتا ہے جو خوب زور و شور سے ابل رہی ہو۔ ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ مجھ سے ملتے تو مجھ سے کہتے، آؤ ذرا بیٹھ جاؤ، کچھ دیر ایمان کا مذاکرہ کر لیں۔ چنانچہ ہم بیٹھ کر مذاکرہ کر لیتے، پھر وہ مجھ سے فرماتے، یہ ایمان کی مجلس ہے، ایمان تمہارے کرتے کی طرح سے ہے، ایمان تمہارے کرتے کی طرح سے ہے جسے تم نے پہنا ہوا ہے، پھر تم اسے اتار لیتے ہو، اتارا ہوا ہوتا ہے، پھر تم اسے پہن لیتے ہو، اور دل اس ہانڈی سے بھی جلدی پلٹ جاتا ہے جو خوب زور و شور سے ابل رہی ہو۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہم کرتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دراصل یہ وہ مجلسیں ہیں جن میں خیر ہے، اور اسی کی جانب حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ لوگوں کو بٹھاتے تھے اور کہتے تھے کہ آؤ بیٹھو، ہم اللہ تعالیٰ اللہ ایمان کو تازہ کر لیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حدیث پہلے پڑھی اس میں فرمایا کہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ ان مجلسوں کی بات کرتے ہیں جن پر اللہ کے فرشتے بھی فخر کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سچا ماننا اور اس کے مقابلے میں انسانی تجربات اور اپنے مشاہدات کو غلط سمجھنا۔ اس کے باب میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک آدمی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ کر عرض کیا، میرے بھائی کو دست آ رہے ہیں، یعنی موشنز آ رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اسے شہد پلاؤ، کیونکہ اللہ نے شہد میں لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ وہ آدمی گیا اور اس نے اپنے بھائی کو جا کر شہد پلایا، پھر آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کے موشنز جو ہیں، اس کے دست جو ہیں وہ زیادہ آنے لگے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا، جاؤ اسے شہد پلاؤ۔ اس نے جا کر پھر شہد پلایا اور پھر آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کو تو اب موشنز اور بڑھ گئے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ سچ فرماتے ہیں اور تمہارے بھائی کا پیٹ غلط کہتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ سچ کہتے ہیں، تمہارے بھائی کا پیٹ غلط کہتا ہے، جاؤ اسے شہد پلاؤ۔ اب جا کر اس نے جب شہد پلایا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ شیخان کی روایت ہے، یعنی شیخان کا مطلب بخاری اور مسلم۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کی بیوی حضرت زینب رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ جب ضرورت پوری کر کے واپس آتے گھر اور پہلے دروازے پر کھنکارتے اور تھوکتے، تاکہ ایسا نہ ہو
کے اندر اچانک آ جائیں اور ہم کسی نامناسب حالت میں ہم کو دیکھ لیں۔ چنانچہ وہ آئے، انہوں نے کھکارا۔ اس وقت میرے پاس ایک بوڑھی عورت آئی ہوئی تھی جو منتر پڑھ کر مجھ پر دم کر رہی تھی۔ میں نے اس کو پلنگ کے نیچے چھپا دیا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اندر آ کر میرے پاس بیٹھ گئے۔ انہوں نے میری گردن میں ایک دھاگا نظر آیا۔ انہوں نے کہا یہ دھاگا کیسا ہے؟ میں نے کہا اس پر منتر پڑھ کر کسی نے مجھے دیا ہے۔ انہوں نے دھاگا پکڑ کر کاٹ دیا اور فرمایا عبداللہ کے گھر والوں کو شرک کی ضرورت نہیں۔ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے سنا ہے کہ منتر اور گنڈا یہ سب شرک ہیں، بشرط یہ کہ ان چیزوں کو ہی خود کو اثر کرنے والا سمجھے۔ میں نے ان سے کہا آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ میری آنکھ دکھنے آتی ہے، میں فلاں یہودیہ کے پاس جاتی ہوں، وہ دم کرتی ہے، جب وہ دم کرتی ہے تو میری آنکھ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ سب شیطان کی طرف سے تھا۔ شیطان تمہاری آنکھ پر ایک ہاتھ سے کوچا مارتا ہے جس سے تمہاری آنکھ دکھنے لگتی ہے۔ جب وہ یہودی دم کرتا ہے تو وہ اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیتا ہے جس سے آنکھ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تمہیں یہ کافی نہیں کہ تم اس موقع پر یہ دعائیں پڑھ لیتی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پڑھ لیا کرتے تھے۔ اس کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہ کے جو غیبی آوازوں کا سننا ہے اس کے باب میں ہے کہ حضرت عباس بن مرداس سلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے اسلام لانے کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ میرے والد مرداس کے مرنے کا وقت قریب آیا تو انہوں نے مجھے زمار نامی اپنے بت کے خیال رکھنے کی وصیت کی۔ میں نے اس بت کو اپنے ایک کمرے میں رکھ لیا اور روزانہ اس کے پاس جانے لگا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا تو ایک دفعہ میں نے آدھی رات کو ایک آواز سنی، اس سے میں ڈر گیا اور چھلانگ لگا کر اٹھا اور مدد کے لیے زمار یعنی بت کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ کسی کے پیٹ میں سے آواز آ رہی ہے اور وہ یہ اشعار کہہ رہا ہے، سارے قبیلہ بنو سلیم سے کہہ دو کہ بت اور ان کے پوجنے والے مرد آباد اور مسجد والے زندہ باد۔ زمار بت ہلاک ہو گیا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کتاب کے آنے سے پہلے اس کی عبادت کی جاتی تھی، اور قبیلہ قریش کی جو ہستی حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبوت اور ہدایت کے وارث ہوئے اور وہی ہدایت یافتہ ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے یہ ساری بات لوگوں سے چھپا کر رکھی، کسی کو نہ بتائی۔ جب کفار غزوہ احزاب یعنی غزوہ خندق سے واپس آئے تو ایک مرتبہ میں ذات العرق کے مقام عقیق کے ایک کنارے پر اپنے اونٹوں میں سویا ہوا تھا۔ میں نے ایک دم آواز سنی جس سے میری آنکھ کھل گئی اور میں نے دیکھا کہ ایک آدمی شتر مرغ کے پر کے اوپر بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے وہ نور حاصل کر لو جو منگل کی رات غدبہ نامی اونٹنی والے پر بنو انقا کے بھائیوں کے علاقے یعنی مدینے میں اترا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے جواب میں اس کی بائیں جانب ایک غیبی آواز دینے والے نے یہ اشعار پڑھے، جنات کو خبر دو کہ جنات اس وجہ سے حیران و پریشان ہیں کہ اونٹنیوں نے اپنے پالان رکھ دیے اور آسمان کے چوکیداروں نے آسمان کی حفاظت شروع کر دی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں خوفزدہ ہو کر ایک دم اٹھا اور سمجھ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ چنانچہ میں گھوڑے پر سوار ہوا اور بہت تیزی سے سفر کیا، یہاں تک کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر پہنچ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بیعت ہو گیا، پھر واپس آیا اپنے گھر پر اور زمار کو یعنی بت کو آگ سے جلا دیا۔ میں دوبارہ حضور کی خدمت میں گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اشعار پڑھے۔ اصل میں یہ حضرت عباس بن زمار یہ جو حضرت عباس رضی اللہ عنہ ہیں یہ شاعر بھی تھے، تو انہوں نے اشعار پڑھے۔ اس کے ترجمہ ہے کہ آپ کی زندگی کی قسم، جب میں اہل میں تھا تو میں زمار کو اپنا بت اور شریک بنا رکھا تھا، میں نے اللہ کے رسول کو چھوڑا ہوا تھا اور قبیلہ اوس ہر وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چاروں طرف جانثار تھے، یہ سب آپ کے مددگار بنے ہوئے تھے اور کیا ہی اچھے لوگ ہیں، اور میری مثال اس آدمی جیسی ہے جو نرم زمین کو چھوڑ کر سخت زمین کی تلاش کرے تاکہ مشکل کاموں کے رستوں پر چلے۔ پھر میں اس اللہ پر ایمان لے آیا جس کا میں بندہ ہوں، اور میں نے اس آدمی کی مخالفت کی جو ایمان چھوڑ کر ہلاکت کے رستوں پر چلنا چاہتا ہے، اور میں نے کریم لوگوں کے مبارک نبی سے بیعت ہونے کے ارادے سے اپنا رخ مکے کی طرف کر لیا۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ہمارے پاس ایسے نبی آئے جو بولتا ہوا حق یعنی قرآن لے کے آئے، اور اسی میں ایسی باتیں ہیں جن سے حق اور باطل جدا جدا ہو جاتا ہے،
اور واقعی اس میں ایسی باتیں ہیں جو واقعی اس میں ایسی باتیں ہیں، حضور قرآن کے امین ہے اور قیامت کے دن سب سے پہلے سفارش کریں گے اور سب سے پہلے اٹھائے جائیں گے اور فرشتوں کو جواب دیں گے۔ اسلام کے دستے ٹوٹ چکے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جوڑا اور انہیں مضبوط کیا اور سارے احکام زندہ کیے۔ اے ساری مخلوق، میں سب سے بہترین شخص آپ ہی میرے مقصود ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگلے پچھلوں میں اعلیٰ نسب والے ہیں اور قبیلے مالک میں بزرگی میں سب سے آگے ہیں۔ جب قریش بھوک اور کمزوری کے باوجود بلندیاں حاصل کر رہے تھے تو آپ ان میں سب سے زیادہ صاف ستھرے اور پاکیزہ تھے، اور آپ تمام زمانوں میں بابرکت رہیں گے۔ جب قبیلے قعب اور قبیلے مالک اپنا اپنا نسب بیان کریں گے تو ہم آپ کو خالص نسب والا پائیں گے۔ یہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے اسلام کے قبول کرنے کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد کے باب میں حضرت محمد شرجیل رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی قبر کی ایک مٹھی قبر سے لی۔ جب اس نے مٹھی کھولی تو وہ مشک تھی۔ اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خوش ہو کر فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خوشی کے آثار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر نظر آ رہے تھے۔ ابو نعیم کی روایت ہے۔ ابن سعد میں دوسری روایت ہے کہ حضرت محمد شرجیل کہتے ہیں کہ آدمی نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی قبر سے مٹھی بھر مٹی لی اور پھر مٹی لے کر چلا۔ پھر کچھ دیر بعد اس نے مٹی کو دیکھا تو وہ مشک تھی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے بقی میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی قبر کھودی تھی۔ جب مٹی کھودتے تو اس میں ہمیں مشک کی خوشبو آتی اور یہ خوشبو کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا یہاں تک کہ ہم لوحد تک پہنچ گئے، یعنی پوری قبر کھود دی۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب رسول کو وہ سب کچھ دکھا دیا تھا۔ سب سے بڑی بات تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت تھی، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایمان جو لیا تھا تو ان کے مقابلے میں کوئی بھی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اس امت کے بہترین لوگوں میں سے ایک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا اتباع نصیب فرمائے اور صحابہ رضی اللہ عنہ کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔